کے لیے جو رمضان کے پورے روزے رکھنے اور بغیر عذر شرعی کے روزہ نہ چھوڑنے اور راتوں میں تراویح میں قیام کرنے میں مکمل طور سے کامیاب رہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے انہی کو بشارت دی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب، یعنی ایمان خالص توحید اور صحیح عقیدے کے ساتھ اور اللہ سے حصول ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آج اس کے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے جس نے راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، کیونکہ نبی نے اسی کو بشارت دی ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے راتوں میں قیام کیا، رمضان میں تراویح پڑھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گناہ بخشے گئے۔ پھر وہ شخص بھی خوش نصیب ہے جس نے اس ماہ مبارک میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش میں جدوجہد کی اور اپنے گناہوں کی معافی کا انتظام کر لیا، کیونکہ اس کو بھی اللہ کے نبی نے بشارت دی، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اللہ سے حصول ثواب کی نیت اور خالص توحیدی عقیدے کی بنیاد پر اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اس میں رکھے جانے والے روزے، اس میں پڑھی جانے والی نمازیں، عشرہ آخرہ میں کی جانے والی عبادتیں، اعتکاف، شب قدر کی تلاش، یہ سب کچھ اللہ کا فضل و کرم، اسی کا احسان اور اسی کی توفیق کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ اس لیے کہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ ہے رمضان المبارک کا پیغام۔ وہ عبادتیں جو ہم نے رمضان میں انجام دی ہیں، جس رب کے لیے انجام دی ہیں، وہ رب رمضان میں بھی ہے اور باقی 11 مہینوں میں بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے رمضان میں ہی ہم کو روزہ رکھنے، نماز پڑھنے، ذکر کرنے، تلاوت کرنے، صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سارا معاملہ زندگی بھر کے لیے ہے۔ نبی کو حکم دیا گیا، نبی کے ذریعے سے امت کو حکم دیا گیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ مگر ہمارے معاشرے کا رنگ ڈھنگ بالکل نرالا ہے۔ رمضان ختم، ہمارا دین ختم۔ کیا تو رمضان میں نفل کے لیے بھی دوڑ دوڑ کر آئے راتوں میں، اور اب 5 وقت کی وہ فرض نماز جو سال کے 12 مہینوں کے ہر 24 گھنٹے میں فرض ہے، اس سے مکمل طور سے لاپرواہی۔ ایسی نیکی خود ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک مہینے میں ہم نے جو عبادت اور نیکیاں کمائی ہیں، اگر اب اس سے غفلت برتیں گے تو یہ نیکیاں رہیں گی نہیں، یہ ضائع ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کے نبی نے پہلے ہی تنبیہ فرما دی ہے۔ اور حضرت انس ابن مالک کی روایت کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز درست اور صحیح نکلے گی، اس کے سارے اعمال صحیح اور درست ہو جائیں گے۔ جس کی نماز خراب اور فاسد نکلی، اس کے باقی سارے اعمال خراب اور فاسد ہو جائیں گے۔ اس لیے نماز باجماعت یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازمی ہے۔ بے نمازی پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑی، اس نے کفر کا کام کیا۔ عید کا دن کس کے لیے؟ خوشی کس کے لیے؟ کون ہے اس کی مبارکباد کا مستحق؟ امیر المومنین سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، محمد الرسول اللہ کے داماد، چچا زاد بھائی، خاتون جنت فاطمہ زہرا کے شوہر، حسن حسین نوجوانوں کے سردار جنت میں، ان کے والد، اور مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے خلیفہ، چوتھے خلیفہ راشد۔ عید کا دن ہے، ایک شخص آیا، کیا دیکھتا ہے کہ امیر المومنین خوش